ناظرین، آج کی ویڈیو میں ذکر ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے جد امجد اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیسے کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کس سے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے میں کن مشکلات سے گزرے۔ حضرت ابو طالب کے والد کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے واحد سگے بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب نے تاحیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان کی بت پرستی پر کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح انہوں نے ہی پڑھایا، جس کا آغاز کلمہ حق بسم اللہ سے ہوا۔ تاریخ کے مطابق حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔ ان کا انتقال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب ہاشمی خاندان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا معاملہ اٹھا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سب کے دلوں پر روحانی نظر دوڑائی، اور حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے تیرے دل میں اپنے پوتے محمد کی محبت دیکھی ہے، اس لیے یہ ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے۔ اس دن سے حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ آپ کسی بھی وقت اپنے بھتیجے کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دفن کرنے سے پہلے ان کی قبر مبارک میں لیٹے اور اپنی نورانی چادر ان کے کفن کے ساتھ لپیٹ کر ان کو دفن کیا۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے حضرت ابو طالب کے 3 بیٹے حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام، حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل ابن ابی طالب منتخب ہوئے۔ یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی 8ویں سال میں قدم رکھا تھا کہ حضرت عبد المطلب وفات پا گئے، اور وقت آخر اپنے فرزندوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی کفالت میں دے دیا۔ بے شک حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی اور آپ کو عزت و وقار دیا، آپ سے دشمنوں کی تکالیف کو دور رکھا اور بہت سے شاندار قصیدوں میں آپ کی تعریف فرمائی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے حضرت ابو طالب کا تذکرہ ان الفاظ میں لکھا ہے، جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وصیت فرمائی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی اور بہترین تربیت کی، اور شام کے سفر کو تشریف لے گئے تو آپ کو بھی اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو طالب کی نصرت و حمایت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کی مدح و تعریف میں کئی قصائد انشاء فرمائے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اہل مکہ کو بارش نصیب ہوئی، اور وہ کورے رنگ والے جن کے چہرہ انور کے صدقے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اور آپ کے قصیدے کا ایک شعر یہ ہے، اور اللہ نے آپ کو اسم گرامی اپنے اسم گرامی سے متمسک فرمایا، بس وہ عرش پر محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی آغوش میں دیا گیا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اچھے سے تربیت فرمائی۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت فرمائی تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں ایک ہی ماں کے بدن اطہر سے پیدا ہوئے تھے، یعنی وہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، بغیر ماں باپ کے آپ کو محترم ابو طالب کی آغوش عطا فرما دی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 8 برس تھی جب آپ کے محترم حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی۔ حضرت ابو طالب ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ کیے رہے اور آپ کی نصرت و حمایت پر ڈٹے رہے، اور آپ کو ہر اس چیز سے بچاتے رہے جو آپ کی عزت و توقیر پر حرف لانے والی ہو، اور ہر حال میں ان کو کفار مکہ کی اذیتوں سے آپ بچاتے رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت فرمائی، حتیٰ کہ آپ کی بعثت کا وقت قریب آ گیا اور اللہ نے آپ کو منصب رسالت پر متمکن فرما دیا۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن حضور کی کفالت کے بعد
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ دوستو، حضرت ابو طالب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، لیکن چچی نے معصوم اور یتیم بھتیجے پر ممتا کے جو پھول نشاور کیے وہ رشتوں کی تاریخ میں سنہرے حروف سے تحریر ہیں۔ ان کا آپ کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی دنیا بھر کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری، خاندان کی سربراہی اور خانہ کعبہ کے متولی کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ وہ معاشی طور پر خوشحال نہ تھے۔ اپنے بچوں کے علاوہ اب چہیتے بھتیجے کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری بھی تھی۔ انہوں نے بھتیجے کو اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پیار کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر کی ہر عمدہ چیز اور بہترین پوشاک پر پہلے بھتیجے کا حق تھا، بعد میں اپنے بچوں کا۔ یہ چچی ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ ساتوں بچے حضور پر جان چھڑکتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن چند خواتین نے آپ کے لیے ماں کا کردار ادا کیا، ان میں آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سب سے منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی اہل مکہ کی محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ جو کل تک دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ اس کڑے وقت میں جناب ابو طالب کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھیں، جنہوں نے ممتا کی آغوش فراہم کی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار ارقم میں قیام ہو یا شیب ابی طالب کی قید، سخت طائف کا سفر ہو یا مکہ کے بازاروں میں ڈھائے جانے والے مظالم، ظلمت و کفر، قہر و غضب ہو، اور ابتدا کے اس دور میں یہ چچی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی تھیں جو کبھی رازداری سے تو کبھی اعلان حق ممتا ادا کرتی رہی۔ قریش حضرت ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تو جواب ملتا وہ ماں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے، تو ماں کی ممتا کو بیٹے کے پیار سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ فاطمہ انہیں اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہے، میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیرخواہی اور تواضع بھی سب سے بہترین تھی۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا ایک واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ کی عمر مبارک 12 برس 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری۔ حضرت ابو طالب خود بھی جدائی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، لہٰذا حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار کے رسول ہیں، خدا انہیں رحمت بنا کر بھیجے گا۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ ایک کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح کی ہے، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور حضرت ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے بھیج دیا۔ پیارے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی ان کے ساتھ بے پناہ محبت ہی تھی کہ آپ کی لمحہ بھر کی جدائی انہیں برداشت نہ ہوتی۔ البتہ بھتیجے کی جان کو خطرہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو واپس روانہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ابن ابی صاحب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے نہ تھے، بحث نہ کرتے تھے۔ تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ امانت دار، سچے اور پرہیزگار تھے۔ اسی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا تھا۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا مکہ میں چرچا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کی دیانتداری اور صداقت کی شہرت سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ حضور نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ شام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ اس طرح یہ بات طے ہوئی اور روایات کے مطابق نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و شکر کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ یاد رہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار قتل کے منصوبے بنائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جناب ابو طالب آپ کے محافظ ہیں اور وہی مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار ہیں، لہٰذا مشرکین نے منصوبہ بنایا کہ ابو طالب سے 2 باتیں کی جائیں۔ یوں سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، ہمارے درمیان بہت عزت و شرف والے ہیں آپ، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری عقلوں کو اور ہماری سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ پھر ہم ان سے اور آپ سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے کہ آپ مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ جو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، قریش کے مقابلے میں وہ بھی کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں، تب بھی نہیں چھوڑوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپس جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے، اللہ کی قسم وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قید نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ دوستو، سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہ جان گئے کہ حضرت ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں۔ تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے امارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت جوان ہے، آپ اسے لے لیں اور اپنا لڑکا ہمیں دے دیں، یہ آپ کو ہوگا، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس پر ان سے کہا، اللہ کی قسم، کتنا برا سودا ہے، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں، جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا موتم بن عدی بولا، اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اسے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں کسی کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی بات کے جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تکلیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اور سخت ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز اٹھی تھی، لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی، کیونکہ جس عمر بن خطاب کو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے بھیجا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ قریش مکہ دوبارہ جمع ہوئے، مشورے کے بعد بنو ہاشم اور بنو مطلب کو قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی گئی، اس پر حلف لیا گیا۔ اس میں قرار پایا کہ کوئی شخص بنو مطلب اور بنو ہاشم سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے، نہ ان سے بولے چالے، جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کعب اس معاہدے میں شریک ہوا، اس طرح یہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ کہتے ہیں اس معاہدے کی حمایت بخش بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بد دعا کی تو اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی کچھ انگلیاں شل ہو گئیں۔ قریش کے اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابو طالب میں پناہ لے لی۔ یاد رہے کہ شیب ابی طالب مکہ مکرمہ میں ایک محلے کا نام تھا، بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی میں واقع تھا۔ ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا۔ کہتے ہیں بنو ہاشم میں صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر میں مقیم رہے۔ دوستو، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے 3 سال اسی گھاٹی میں گزرے۔ یہ 3 سال اس قدر سخت تنگ دستی اور غربت اور تکلیف کے ساتھ گزرے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستے چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھی، مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ان 3 سالوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں، میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا، میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نگل گیا، مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا، انہوں نے پانی سے دھو کر اسے جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھایا اور 3 راتیں بسر کی۔ دوستو، یہ معاشرتی بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا، کوئی تاجر عام نرخوں پر اصحاب محمد کو فروخت نہ کرے، بلکہ قیمتیں اتنی بڑھا دی جائیں کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے۔ قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان کی یہ حالت دیکھ کر روتے تھے، کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے، چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن مزام اپنی پھوپھی سید خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ چیزیں لے کر جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا، اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے آ گیا۔ واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا، اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اپنی پھوپھی کے پاس غلہ بھجوانے دیا گیا۔ الغرض ایسی ہی تکلیف کی وجہ سے مکہ کے نیک دل لوگوں کو یہ سفاکانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا اور آخر کار ہشام بن عمر کی کوشش سے ظہیر بن ابی امیہ، سیدہ خدیجہ کے رشتہ دار مطعم بن عدی، زماں بن اسد اور ابو البختری بن ہاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا۔ پھر صبح کعبہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے۔ طواف کے بعد پہلے ظہیر نے اعلان کیا، جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں اس پر ابو جہل سے مخالفت کروں گا۔ 4 اور نیک دل انسانوں نے بھی اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، یہ معاملہ تو مجھے پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ دوستو، تکلیف پہنچانے کی حکمت عملی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے ان پر معاشرتی بائیکاٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی۔ ایک بار تو قریباً 25 سردار حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے، ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب اور شہباز شامل تھے۔ انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا، ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی چاہے عبادت کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی بیان نہ کرے اور نہ یہ کوشش کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ آپ ہمیں اس شرط پر ان سے صلح کروا دیں۔ ان کے خیال میں مصلحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मैं उनके सामने एक ऐसा कलमा पेश करता हूँ जिसे अगर ये जान ले तो पूरा अरब उनके ताबे और अजम उनका जुजिया गुजार हो जाए। इस पर उन लोगों ने कहा, तुम एक कलमा कहते हो, हम ऐसे 10 कलमे कहने को तैयार हैं, मगर ये तो बताओ वो कलमा क्या है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर वो तकब्बुर से उठ खड़े हुए। उस वक्त वो जो बातें कहते हुए वहां से निकले, उनका जिक्र कुरान में यूं आया है, इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफार गरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला, तो उन्होंने हर चंद चीखो पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारे का न था। और काफरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उन्हीं में से एक उन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे, ये तो जादूगर और झूठा है, क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया। वाकई ये बहुत ही अजीब बात है। उनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में कोई गर्ज है, हमने तो ये बात पहले कभी नहीं सुनी, सो ये सिर्फ मन घड़त है। दोस्तों याद रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे किराम को इस मुसीबत से निजात तो मिल गई, लेकिन कुरैश के 10 साल बाइकाट ने बहुत से हजरात की सेहत खराब कर दी थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में तशरीफ लाए ही थे कि आपके चचा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बीमार पड़ गए और चंद रोज बाद ही उनकी वफात हो गई। हजरत अबू तालिब ने अपने बेटे हजरत जाफर तैयार को हिदायत की कि वो अपने भाई मोहम्मद का दस्तोबाजू बने। हजरत अबू तालिब हमेशा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में कोई कसर न छोड़ी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अपने मुख्तलिफ बेटों को सुलाते ताकि कुरैश हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के 42 साल अपने मुशफ़िक और नहायत मोहब्बत करने वाले चचा की आगोश शफकत में गुजारे। दोस्तों रिवायात में एक वाक़या यूं आता है, एक रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने खुदा में मौजूद थे कि कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानवर का खून और उसकी गलाजत मल दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में अपने चचा के पास गए। उन्होंने पूछा, भतीजे तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न सबरी ने। हजरत अबू तालिब उस वक्त अपने घर से तलवार लेकर निकले और खाना काबा के सहन में पहुंचकर लोगों को ललकारा, और उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठे कि जब तक अब्दुल्ला इब्न सबरी और कुछ दूसरे कुरैशियों के चेहरे और दाढ़ियां खून और गोबर से आलूदा न कर दी। नाज़रीन आपको बताते चलें कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शफीक चचा की वफात से अभी संभले भी न थे कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी जानिसार और गमगुसार रफीक हयात दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी वफात नबूवत के 10वें साल माह रमजान में हुई। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 65 बरस थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त लोगों ने कुफ्र किया वो मुझ पर ईमान लाई, जिस वक्त लोगों ने मुझे झुटलाया उन्होंने मेरी तस्दीक की, जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया उन्होंने मुझे अपने साथ शरीक किया, और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद दी और दूसरी बीवियों से कोई औलाद न थी। उनकी मैयत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कब्र में उतारी। उस साल का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न रखा। यह नाम तारीख इस्लाम का जुज़ बन गया। नाज़रीन कहते हैं कि जनाब अबू तालिब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद कुफ़ार मक्का और भी ज्यादा दलेर हो गए। पहले से ज्यादा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने लगे, यहाँ तक कि आपका घर से निकलना मुश्किल हो गया। हजरत अबू तालिब की वफ़ात के बाद अबू लहब बनु हाशिम का सरदार बन गया। शुरू में ही उसने ऐलान कर दिया कि आप अपने अक़वाल और आमाल के जिम्मेदार हैं। ये ऐलान गोया आपको बिरादरी से खारिज कर देने के बराबर था कि जो चाहे माज़अल्लाह आपको कत्ल कर दे, कबीला आपकी हिमायत नहीं करेगा। प्यार दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।